جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم موجود ہیں۔ آپ پہلے بھی آپ سب ان سے واقف ہیں، پاکستان کے مایہ ناز وہ پولیٹیکل سائنس کے ماہر ہیں، سیاسیات کے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی جو سب سے تازہ کتاب ہے وہ اس کا عنوان ہے پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان۔ گویا کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہی کے لیے 2023 کے لیے ہی اس کو تیار کیا تھا تاکہ ہم اس سے پڑھیں اور استفادہ حاصل کریں۔ اور تو اس لیے آج کی جو سچویشن ہے، ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا محور جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ یہ روزانہ ہم گفتگو تو کرتے ہیں کہ جو اہم ڈیولپمنٹس یا خبریں ہوتی ہیں، لیکن حالات اور جو اس وقت اداروں کے درمیان تناؤ ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ماضی کی طرح کے جو بحران آتے رہے ہیں، سیاسی آتے رہے ہیں اور ان کے مختلف آؤٹ کمز نکلتے رہے ہیں، کیا یہ بحران بھی اسی طرح کا بحران ہے یا یہ مختلف ہے؟ اور اگر یہ مختلف ہے تو اس کا پھر انجام کیا ہے یا نہیں، یا ہے ہی نہیں؟ یہ سارے سوالات ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، پھر سولنگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سولنگی صاحب آپ پھر اپنے اس میں اضافہ کر دیجئے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے اور پارلیمنٹ، وہ ان کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہے، ایگزیکٹو اور سپریم کورٹ کے درمیان سٹینڈ آف ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم سب پبلک ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، وہ کوئی کنسپریسی یا کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ، چونکہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹیرین ڈیموکریسی ہے، آپ ہی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تو ڈیپ سٹیٹ بھی منقسم ہے، یہی لوگوں کا کہنا ہے، جو دکھائی بھی دیتا ہے اس کے شواہد بھی موجود ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو اس صورتحال میں اس قدر تقسیم اور تہوں کے درمیان جو یہ اس وقت کانفلکٹ ہے، یہ بتائیے، یہ کوئی ایک کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کیا یہ ایک نیا قسم کی سیاسی بحران ہے؟ جی یہ بحران ہے، اور اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آپ نے کہا اس طرح کے بحران بھی ہوتے رہے جہاں پہ سیاسی قوتیں ایک طرف اور ہم کہہ سکتے ہیں ریاستی قوتیں دوسری طرف، ان کے درمیان کانفلکٹ رہا ہے۔ تو ہمیں اس وقت باقی قوم کی طرح، باقی جو اینالسٹ ہیں ان کی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس کے دانے کہاں ملتے ہیں، یہ بحران کہاں تک ہم ٹریس کریں۔ ہسٹری میں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ہمیشہ سے ذرا شیکی رہی ہے۔ تو اس وقت پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت اگر ہم ذرا سا دور چلے جائیں اس بحرانی کیفیت سے جس میں آپ اور میں اور سولنگی صاحب اور باقی سارے لوگ گرفتار ہیں، وہ ہے کہ ہم خود بھی اسے ایک طرح سے ٹیکن فار گرانٹیڈ ایک چیز ہوتی ہے، وہ لے رہے ہیں کہ ہاں اس وقت بہت زیادہ کرائسس کی سچویشن ہے، اور لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ کہ اس وقت ٹرپل کرائسس ہے، کہ دیر از اکنامک میلٹ ڈاؤن اینڈ دیر از پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ آف کورس دیر از دی سیکورٹی ایشو۔ تو ایک طرح سے سیاسی بحران بڑھ کے ایک بہت بڑا بحران ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کیا بازی چل رہا ہے، کیونکہ اتنی تیزی سے دونوں طرف سے مہرے چلائے جا رہے ہیں۔ ادھر سے جو آپ نے کہا کہ جوڈیشری، اور ادھر سے پارلیمنٹ، یہاں تک آتے آتے نیوز میکنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ اور جوڈیشری تک بات پہنچ گئی ہے۔ لیکن آپ کو اور مجھے ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹرز اور بھی ہیں، اور ان پولیٹیکل ایکٹرز میں نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے، اور نمبر 2 عمران خان کا یا اس کی پارٹی پی ٹی آئی کا۔ تو 4 بن گئے۔ ان 4 میں جو چومکھ لڑائی جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ایک طرح سے پیٹرن ڈائیکوٹمس سا ہو گیا، پولرائز ہوگی سچویشن۔ یہاں پہ عام طور پہ یہ خیال ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، ایک پارٹی کی طرف ہے،
پارلیمنٹ کی طرف ہے باوجود، اور دوسری طرف جوڈیشری کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ سہولت کار ہیں عمران خان کے. تو یہاں تک بات پہنچی. اب اس کو ذرا لے لیجیے کہ اس میں جوڈیشری کافی عرصے سے ایک پلیئر ہے. یہ شطرنج کی بازی چل رہی ہے. ایک طرف ہے جوڈیشری، وہ آئینی اور قانونی طور پر مختلف مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے، اور ان کے ساتھ لیکن ان سے الگ عمران خان کی سیاسی قوت باہر ماس مینڈیٹ میں نظر آ رہی ہے بڑھتی ہوئی. کانٹروورشل ہو سکتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ، مگر یہ اس شطرنج کے ایک طرف یہ کھلاڑی بیٹھے ہیں، خاص طور پر اس وقت جوڈیشری سپریم کورٹ. دوسری طرف دوسرے کھلاڑی ہیں جو ایک پس پردہ ہیں اور ایک سامنے پارلیمنٹ بیٹھی ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں آپس میں سامنے آ گئے چلتے چلتے، اور مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے کئی مہینوں تک، جہاں پہ کسی نے کانٹروورشلی اور ادروائز آئین توڑا، کسی نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی وغیرہ. تو اسے اگر آپ کو یاد ہو، شطرنج کے کھلاڑی ایک بڑی مشہور فلم تھی، وہ ایک ایسی بازی چل رہی ہے جس میں دو جو کھلاڑی ہیں جو وہ کمزور تر ہے، میں آپ کو معاف کیجیے گا، یہ وہ کھلاڑی ہیں جو سامنے کے کھلاڑی ہیں، اور ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، اور دوسرے یہ بلیو کر رہے ہیں، کورٹ جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹر جو ہے اسٹریٹ، یہ عمران خان کے حق میں ہے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے صرف ایک پارٹیزن شپ نہیں، بلکہ اوور آل ایک مڈل کلاس پرسپیکٹو کو رسپیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اسپوکس پرسنز بنے ہوئے ہیں اس وقت ججز، ان خیالات کے، ان نظریات کے، ان پرائیورٹیز کے جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں پائی جاتی ہے. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں طرف دو ریپرزینٹیو قوتیں ہیں جو خود ڈسائسو قوت نہیں رکھتی ہیں. جوڈیشری آج تک کم از کم اس خیال سے، اس لحاظ سے طاقتور تھی ٹو سم ایکسٹینٹ کہ وہ وزیر اعظم، دونوں وزیر اعظموں کو گھر بھیج سکتی تھی، اور اس طرح سے ریجیم چینج کے حوالے سے اس کا رول بنتا ہے. اس وقت یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جو ان کے جو ورڈکٹس آئے ہیں واضح طور پر ان کی نفی کی گئی، اور اس کے ریئیکشن میں سوائے یہ کہ مجھے نہیں معلوم کل 27 اپریل کو کیا ہوگا، کیا سنا جائے گا اور کیا اس پہ عمل ہوگا، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ سپریم کورٹ از ٹیکنگ اٹ while parliament is in a way on the go. پارلیمنٹ نے نگلیکٹ کیا، اگنور کیا 2 مرتبہ، جسے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کو وہ ان کے خیال میں جارحانہ عمل جو ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے خلاف ہے، اس طرح کی بات کی جانا اور وہ پبلک میں کی جانا، یہ حیرانگی کی بات ہے، جس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی جو ریپوٹیشن ہے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی، اس لیے وہ اس خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وی آر انشور وچ وے دا اسٹیبلشمنٹ آف، آپ نے دوسرے الفاظ میں اسٹیٹس کو کہہ لیجیے، لیکن ایک طرح سے اسٹیٹس کو از اے پولیٹیکل ٹرم، لیٹ سے اسٹیٹس ہے جب چیزیں رک جائیں، جب ایک طرح سے بے عملی ہو،
جب اس بھرپور عمل کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کھڑی ہیں, چیزیں جی کسی ایک جانب موو نہیں کر رہی, حالانکہ وہ کر رہی ہیں, حالانکہ there is a direction which these things are going to take in رائٹ the air. رائٹ, بالکل بالکل. جی سولنگی صاحب آپ ابھی آپ نے مڈل کلاس کی بات کی. پاکستان بڑا ایک ڈائیورس قسم کا ملک ہے. پنجاب کی مڈل کلاس, ساؤتھ پنجاب کی مڈل کلاس, سندھ کی مڈل کلاس, پھر سندھ اپنے طور پر بہت ڈائیورس ہے. جو اربن سینٹرز کی پاکستان کے سندھ کے جو کراچی اور حیدرآباد کی مڈل کلاس اور ریسٹ آف دا سندھ کی جو مڈل کلاس, تو کیا یہ جو جوڈیشری جس مڈل کلاس کے سینٹیمنٹس کو کی نمائندگی کر رہی ہے, آپ کے خیال میں اس میں کہاں کی مڈل کلاس کی ہم بات کریں؟ کیا اس میں سندھ انکلوڈیڈ ہے؟ کیا اس میں بلوچستان انکلوڈیڈ ہے؟ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں, پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ الٹیمیٹلی, اگر ہم ایتھنک ٹرمز میں بات کریں تو پنجابی اور مہاجر مڈل کلاس ہے. اس میں اب سندھ کے اندر ایک خاصی تعداد میں اور خاصی مؤثر انداز میں ایک مڈل کلاس پیدا ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی نیشنل لیول پہ اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید فرنٹ رنر نہ ہو. بلوچستان میں بھی ایک چھوٹا موٹا مڈل کلاس طبقہ پیدا ہوا ہے, یونیورسٹیوں کالجوں سے نکلا ہے, جابس میں آیا ہے, اور پختون کمیونٹی میں بھی اربن مڈل کلاس پائی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو پرائرٹیز ہیں وہ کس مڈل کلاس کی عموماً وہ تھیں اور رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی پرائرٹیز تھیں. اور اس وقت سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ان دونوں کے درمیان آ پڑا ہے وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس مڈل کلاس کو پوری طرح ریپرزینٹ نہیں کر رہی. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ مڈل کلاس کو موبلائز کیا گیا اور اس سے بڑھ کر پھر پبلک کو موبلائز کیا گیا, جس میں مختلف طبقات آتے ہیں. کسی اسٹیبلشمنٹ نے جو آج یہ سمجھتی ہے کہ اور بارہا اس کا ذکر بھی کر چکی ہے کہ یہ چوائس غلط تھا, یہ ہم نے جو پروجیکٹ بنایا تھا وہ ہمیں وہاں لے گیا جو ہماری ذہن میں نہیں تھا. یہ پبلک میں اب بات کی جا رہی ہے, اور جس سے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ مزید کلو لیتی ہے کہ دیکھو ہم یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے, اور اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس کو یہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے. جی جی بالکل, یہ مڈل کلاس کی بہت وہ عمدہ پوائنٹ تھا. بہرحال میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ اب آپ نے بتایا کہ یہ جو سٹیٹس کو جو ہے, اور بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں رکی ہوئی ہیں لیکن رکی نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں جا رہی ہیں. دیکھیے ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ 1950 کی دہائی ہو, 1977 ہو یا 1990 کی دہائی ہو, یہ بار بار سسٹم جو تھا کریش کر جاتا تھا جب اس طرح کا تناؤ اور ٹینشن, سسٹمک بریک ڈاؤن جسے کہا جاتا ہے, تو وہ کر جاتا تھا. مثلاً یہ کہ 1990 میں تو 4 حکومتیں جو ہیں وہ ڈسمس کیں اس وقت کے پریزیڈنٹ اور آرمی نے, چوتھی تو کو میں اس کا نتیجہ نکلا. اور یہ جو اس بار جو کرائسس ہے, کیا آپ کو بہت سے لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ اب یہ یا تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا یا ملٹری ٹیک اوور؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بات کہی ہے, بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کہی ہے, اور بھی لوگوں نے اس خدشے کا ذکر. خود میں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مارشل لا کی طرف مجھے تو یہی دکھائی دیتا ہے, کوئی اور لاجیکل اس کی کلمینیشن کوئی اور نہیں دکھائی دیتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا نتیجہ نکل سکتا ہے اس پوری کشمکش سے؟ میں نے اس پہ جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے, میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کچھ مواقع ایسے تھے
جو ملٹری انٹرونشن کے لیے سازگار تھے، ٹھیک، مگر ان سے زیادہ مواقع ایسے تھے جب ملٹری ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو انٹرویو. ٹھیک، تو میں گنوا سکتا ہوں، ہم ہسٹری میں جا سکتے ہیں، خاص طور پہ جو جو ہوئے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو حسین حقانی کا جو کچھ معاملہ ہوا، میمو گیٹ، میمو گیٹ جو تھا، اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے کو کا خدشہ تھا. ISI چیف وینٹ ٹو ہوم 12 کنٹریز، بات ہو رہی تھی اس کو ایکسیپٹیبل کرنے کی کہ کو جو ہے وہ سب ہو سکتا ہے، جو ہمیں پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ پہلے تو گلف کنٹریز نہیں جایا جاتا تھا یا لیکن چونکہ آرمی جو ہے وہ ایک بہت ہی پریگمیٹک انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قدم اس وقت اگر لیا جائے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوگی. ایوب کی سب سے زیادہ تھی مثال کے طور پہ آل دا وے، اور جو 5-6 مہینے کی اینٹی ایوب موومنٹ تھی اور لوگ تھکے ہوئے تھے اور پریشان تھے، تو خاص طور پہ ایلیٹ بہت پریشان تھی، تو اس وقت یحییٰ ٹوک اوور. تو یہ ہمیں نظر آتا پیٹرن چلتا آ رہا ہے. تو اس وقت 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عمران کا انفلوئنس اسٹیبلشمنٹ کے اندر تک پہنچ چکا ہے، درست، کچھ ترجیحات کے حوالے سے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور آپ اور میں جانتے ہیں، وہ ویٹرنز ہوں یا وہ ینگر آفیسرز ہوں، کہیں نہ کہیں ان کی ایک آئیڈیولوجیکل قسم کی پذیرائی ہے. تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے آرمی کی ڈسائسونیس پہ. یہ ایک بڑا دوسرا سرنگی صاحب نے شاید کہا ابھی کہ انٹرنیشنلی فضا اس وقت اس حد میں نہیں ہے کہ given the bipolarity emerging, United States on the one hand, China on the other, بڑے لیول پہ، لیکن اس لیول پہ بھی کہ ملٹری رول اتنا پاپولر نہیں ہے جو 40-50 سال پہلے تھا. وہ دن گزر گئے. یعنی ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں اٹ از اسٹل پاسبل بٹ اٹ از امپرابیبل، اس وقت لائکلی نظر نہیں آ رہا. کیونکہ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ پبلک بہت زیادہ موبلائز ہو گئی ہے، بہت اتنی زیادہ کہ وہ پہلے جتنے کو ہوئے اس سے پہلے سیٹ اتنی طاقتور نہیں تھی، اب ہے. اور اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا سوشل میڈیا، وہ بھی کبھی اتنا طاقتور نہیں تھا. وہ تو ایک طرح سے ہم کہتے ہیں منہ کو آ رہا ہے، جو خبرز ہیں ان کو ایک چیلنج دے رہا ہے باقاعدہ. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آرمی لیڈرشپ لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہے کہ ہم نیوٹرل ہے. اب جو بھی آپ سمجھیں، نیوٹرلٹی کا پوسچر اس وقت سامنے ہمارے موجود ہے. جی شکریہ. سولنگی صاحب. جی، میں یہ جو کمپلیکسٹی جو آپ نے بیان کی ہے اس میں آپ کی توجہ اس بات پر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں جو مغرب ہے یا ویسٹ ہے یا امریکہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 15-20 سال سے، خاص طور پہ 2009-11 کے بعد، کم از کم امریکہ کے حد تک تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، جو کہ لیڈ کرتا ہے مغربی طاقت کو، کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب پارٹ آف دا سولوشن نہیں بلکہ پارٹ آف دا پرابلم سمجھتے ہیں. اور جو عمران نے جو جنریٹ کی ہے ایک سافٹ پاور سوشل میڈیا اور اس کے تھرو،
اس میں وہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اوورسیز بھی بڑے حد تک محدود ہے. اور آپ کو کچھ اشارے مل رہے ہوں گے کہ امریکہ کے اندر وہ ایک طرح سے ان فورسز کے ساتھ لاک ان کر رہے ہیں جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ایک طرح کا انتقام چاہتے ہیں افغانستان کے بعد. یہ کس طرف جائے گا ایسے وقت میں جب کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی انڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ کیا کرے اس کا؟ میں انٹرنیشنل کانٹیکسٹ کو بہت زیادہ نہیں سمجھتا ہے. میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لمیٹڈ ہے اس سلسلے میں. ٹو ایکسیپٹ دیٹ از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان کے سلسلے میں امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور وہ نکل گیا. پاکستان واز دا فیسیلیٹیٹر اینڈ اٹ پلیڈ دی رول آف اے فیسیلیٹیٹر. اس میں آگے کیا ہونا تھا، شورٹیز لی گئیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی ٹیررزم وغیرہ، تو وہ پوری طرح ہمارے سامنے نہیں آ رہی. لیکن بڑی ایک دلچسپ خبر آئی ہے ریسنٹلی یا کل پرسوں کہ افغانستان یہ کہہ رہا ہے اب کہ داعش کے ساتھ، داعش کا جو ایک چیلنج ہے اس کے لیے امریکہ اور دوسرے ممالک افغانستان کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں، وچ از اسٹرینج ٹرن آف ایونٹس. تو مطلب یہ ہے کہ افغانستان از سفرنگ آن سو مینی اکاؤنٹس. تو امریکہ از obviously in a big game. افغانستان ایک طرح سے امریکہ کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان betrayed them or something. پاکستان was the way it was. پاکستان کی پرائورٹی 20 سال یہ رہی کہ ہاں افغانستان جو وہ طالبان جو ہمارے تھے، ہماری ایک سبسیڈیری ریپرزنٹیشن تو تھی، وہ ہمیں لانے. یہ ایک اس پالیسی پہ تنقید کی جا سکتی ہے ایک قسم کی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اندھی پالیسی تھی کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ دا نیچر آف دا بیسٹ وٹ ایور. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے پاس شاید کوئی چوائس نہیں تھا ویزا وی انڈیا، بیکاز ان افغانستان ایدر دیر از انڈیا اور دیر از پاکستان. یہ ایک رہا پچھلے کئی دہائیوں سے. تو پاکستان ہر قیمت پہ وہاں پہنچنا چاہتا تھا، تو یہ اس پالیسی پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جو جسے کہنا چاہیے the crux of the matter is that the problem lies in Pakistan. It's an internal crisis اور اس کی وجوہات شاید یہی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولزم کے حوالے سے عمران خان وہ لیڈر ہے جو ایک طرح سے سارے قوانین، سارے کسٹمز، سب روایات، سب سے نکلتے ہوئے وہ سسٹم سے باہر چلے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ اس لحاظ سے ان کی حکومت اور خاص طور پہ اس وقت ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس قسم کی لیڈرشپ کے لیے. جیسے امریکہ میں اب واپسی سنائی دے رہی ہے پاپولسٹ لیڈر کی، تو وہاں بھی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ جس قسم کی باتیں وائٹ سپریمیسی وٹ ایور ہیز بین گوئنگ آن، یا آپ کو یاد ہے جب حملہ کیا گیا کانگریس پر ایک سم تھنگ ان نون ان امریکن ہسٹری. تو یہ آئین سے آگے نکل کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا یہ پاپولسٹ لیڈرز کی نشانی ہے. تو اس میں وہ سسٹم کی چونکہ پروڈکٹ نہیں ہوتے، اس لیے سسٹم کے رولز کو فالو نہیں کرتے اس طرح سے جیسے دوسرے لیڈر کہیں نہ کہیں تھم جاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں تھمتے. رائٹ، بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی ایک پہلے بھی اس طرح کی معاملات تو ہوتے رہے کہ
आपस में इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, उनका जिक्र होता रहा है. आई एम श्योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होते हैं. अल्टीमेटली चीफ की अथॉरिटी प्रिवेल करती है, चीफ या जो टॉप कमांडर्स होते हैं. लेकिन जो अभी का क्राइसिस है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि सारी बात है कि मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है मुसद्दिका कि मैं उसको शेयर कर सकूं, लेकिन बहुत से लोगों जो मुबस्सिरीन जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि गालिबन एक स्प्लिट है. और जो आपने भी जिक्र किया कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रैंक एंड फाइल का तो हमें पता ही है, वेटरन्स का, रैंक एंड फाइल का, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आला ओहदों पर जो फाइज हैं चंद लोग, वो भी वहां भी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस बारे में कि कितना न्यूट्रल रहना है. तो आपने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है. इस वक्त झगड़ा इस बात का नहीं है. हम तो सारी उम्र ये कहते रहे कि भी न्यूट्रल हो जाए, आप पीछे हट जाए, आपका काम नहीं सियासत से. एक जो ग्रुप है वो ये समझता है कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव होकर इमरान खान की वापसी की राह हमवार करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब जो पोटेंशियल जो इलेक्टीज हैं, जो लोग पावर में आ सकते हैं, वो चोर और डाकू हैं, वो डिस्क्रेडिटेड हैं, और इमरान खान ये एक ईमानदार मसीहा है. दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, अब हमने ये फैसला कर लिया, बड़ा तमाशा हो गया है, पिछले 6-7 साल में हमें बड़ी गालियां पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, हम पीछे ही रहेंगे और हमने नहीं इंटरवीन करना, हमने कोई अपनी जो भी न्यूट्रलिटी या प्रोएक्टिव इंटरवेंशन नहीं करनी. आप क्या समझते हैं कि ये भी पहले ऐसा कोई माजी में कोई आपने ऐसी नजीर देखी है, या ये पॉपुलिज्म यहां भी सीप कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर्स के अंदर? मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का बेसिक मसला है बैड गवर्नेंस. इमरान को वो देखते हैं बैड गवर्नेंस के हवाले से. उसमें इकोनॉमी का डिक्लाइन जो हुआ और फॉरेन पॉलिसी के मसाइल पैदा हुए, और पीटीआई के अंदर रैंक एंड फाइल में बल्कि ऊपर तक स्कैंडल जो है वो करप्शन के बताए गए, उनके कानों तक पहुंचाए गए इमरान खान के. लेकिन ये चीज़ें जो थी, ये आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंटॉलरेबल होती गई. इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि पाकिस्तान रहेगा या इमरान वगैरह वगैरह. तो ये थिंकिंग जो थी बैड गवर्नेंस की, और उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात नहीं थी. जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है उसका भी यही प्रोफाइल है. अनफॉर्चुनेटली बैड गवर्नेंस इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोफाइल है इस वक्त, इकोनॉमी के लिहाज से खास तौर पे, और करप्शन और व्हाटएवर. तो एक तरह से दोनों हुकूमतें परफॉर्मेंस के लिहाज से एक जैसी नजर आती. लेकिन जो समझौता था, जो वन पेजिज्म थी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, वो इससे ज्यादा नहीं जा सकती थी. इसलिए दे हैड टू स्टॉप एट सम पॉइंट. जो उन्होंने किया, उनकी जितनी ओपिनियंस आ रही हैं उसमें नजर यही आता है, वो इमरान की पॉलिसीज, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, उसके हवाले से बात करते. दूसरी तरफ वो हैं जिनके इमरान खान लीडर हैं. आप किसी से बात कर लीजिए, इट हैज हैपेंड विद मी, आप बात करते हैं एक इमरानाइट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो जवाब आए, मैंने कहा जी आपको क्या चीज़ पसंद है इमरान में? वो कहेंगे वो चोर लुटेरे. वो इमरान की बात ही नहीं करते. इमरान के जी वो गवर्नर कहते वो दूसरे लोग जी. आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट इमरान नहीं है. जब आप इमाम के बारे में कोई ओपिनियन देते हैं तो इमरान के बारे में नहीं दे रहे हो. आप कहते हैं जी बाकी देखिए, अच्छा बैड गवर्नेंस ये देख लीजिए, आज डॉलर ये देखिए, पेट्रोल ये देखिए. तो ये सारे का सारा ये है, देयर इज ए रेटिसेंस टू एनालाइज द लीडरशिप
اس لیے یہ پاپولسٹ لیڈرشپ ہے اور باقی لیڈرشپ سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں ایک کلٹ ہے، یہ از اے کلٹ لائک لیڈرشپ، جس میں ٹرمپ کی طرح دوسروں کو، اپوزیشن کو کنونس کرنا ممکن ہے۔ ٹھیک جی، سولنگی صاحب آپ کا کوئی فالو اپ کوشچن؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اچھا تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اسی کا ایڈوانٹیج، چونکہ اب آپ مشکل سے قابو آتے ہیں تو اس لیے اب آپ کو ذرا جو ہے آپ سے مزید گفتگو کی جائے تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ نہیں ہے، اور یہ خیر کافی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ یہ جو عام تاثر ہے اس سے فرق بات ہے۔ عام تاثر یہ کہ چونکہ عمران خان صاحب کا کرزما اتنا دلکش ہے اور اتنا اوور پاورنگ اور اوور ویلمنگ ہے کہ وہ سب پورا ملک اس کی چکا چوند میں وہ ڈوبا ہوا ہے اس کی شین میں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا بیانیہ بنایا دیگر سیاستدانوں، لیگیسی پولیٹیشنز یا ٹریڈیشنل سسٹم کی جو پیداوار جن کو آپ نے کہا، وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، جوڈیشری نے بنایا، پاکستان کے میڈیا کے دائیں بازو کے میڈیا کے حلقوں نے بار بار 20-30 سال اس تاثر کو تقویت دیا ہے۔ یاد ہے 1988 سے جب ضیاء الحق کے بعد دوبارہ سے جمہوری سفر کا آغاز ہوا ہے، یہ ایک مستقل تھیم رہی ہے۔ مطلب وہ بینظیر بھٹو نے میرے خیال سے ابھی اوتھ نہیں لیا تھا کہ اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اگلے چند گھنٹوں میں۔ تو یہ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے تجربے سے کچھ سیکھا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی ایک آدمی کا تو نام ہے نہیں جی، اور جو تجربے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آؤٹ دیئر ان دا اسٹریٹ اور ان دا ڈرائنگ رومس، وہ بھی وہی چیز نہیں ہے۔ جو فورسز کا میک اپ ہے بدلتا رہتا ہے ہر وقت، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ ایک ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے۔ ان کا ویو، ان کا پوائنٹ آف ویو جتنا ہے وہ ہے کہ اس وقت کے جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کو کیسے چننا کیا۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں، تو میں کہوں کہ میں ایک محفل میں تھا جہاں پہ سومرو صاحب جو ایک زمانے میں کنٹینڈر تھے پرائم منسٹر کے لیے، اور لیکن جنیجو کو بنا دیا گیا، انہوں نے یہی بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ آرمی کی، اسٹیبلشمنٹ کی، انہوں نے کہا ہم سب پالیٹیشینز اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار۔ کھل کے لفظ یہ ساری محفل میں انہوں نے کہا ہم سب، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ تو لکی چکی بات ہے نہیں، دس از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ ہاں یہ سارے کے سارے دے کم ٹو پاور ان دی پلیئر آف اسٹیبلشمنٹ، اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی انہیں کام اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ یا فرنٹ فٹ ہو یا بیک رہے گی بھائی، تو اس لیے وہ پوائنٹ اتنا ہمارے لیے موضوع بحث بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ تو ہے ہی ہے سچویشن۔ لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بنائے ہوئے تھے جیسے نواز شریف، ان کو ہٹا دیا گیا تو وہ ہٹ گئے 93 میں ختم، اس کے بعد 99 میں ختم، جا جاؤ وغیرہ، اینڈ دا گائے ایکسیپٹڈ دا فیٹ۔ اس کے بعد 2016 میں ہم دیکھتے ہیں پیناما اگین، انہوں نے آ کے کہا مجھے کیوں نکالا، کچھ شور مچایا، انہوں نے کہا احتجاج کیا، لیکن نتھنگ لائک دس۔ یہاں پہ سچویشن مختلف ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ عمران وڈ لیو دا پارلیمنٹ، نمبر ون، ہی ڈی پلیٹفارمڈ ہمسیلف، لیکن اس کے بعد اب کیا کریں، کہاں جائیں، تو دا اونلی آپشن واز ٹو گو ٹو دا اسٹریٹ، تو وہ اسٹریٹ پہ چلے گئے، اور اس وقت سے اسٹریٹ پہ ہیں۔ جب کسی نہ کسی حوالے سے پتہ نہیں کس نے ان کے کان میں پھونکا، لیکن ان کا کہنا اور ہے، لیکن انہوں نے پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی۔ تو یہ ساری اگین ایک طرح سے سوئسائڈل اسٹیپ تھا، لیکن وہ ایک 90 دنوں کے حساب سے ایک آئینی پروویژن کا سہارا لے کے انہوں نے ایک پولیٹیکل اسٹیپ لے لیا، جو بہت بڑا جوا تھا۔ آپ دو گورنمنٹس، پنجاب کی گورنمنٹ جو میرٹس، تو مطلب کہنے کا ہے کہ ہی از آپریٹنگ بیونڈ دی ایکسپیکٹیشن اور فیئرس
of the statute. तो इस्टेब्लिशमेंट तो साथ तो लेके चल सकती है किसी न किसी को, किसी का चैलेंज शायद कबूल ना कर सके। राइट। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना जबरदस्त गुफ्तगू हुई। मेरे ख्याल से नाजरीन भी कुछ सीखेंगे और समझेंगे कि आज के इस बहरान को समझने के लिए कौन से ऐसे टूल्स या कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि सेंसेशनल जो हेडलाइंस होती हैं दिन हर घंटे में बदलती हैं उनके पीछे भागा जाए। दरअसल ये बहरान संजीदा है, सीरियस है, और ये इसका जो आउटकम है वो अभी गैर वाज़े है। आने वाले चंद हफ्तों में कुछ उसकी शक्ल निकलेगी। डॉक्टर साहब आपको फिर से हम जहमत देंगे, ताकि वो जो शक्ल निकल रही होगी उस वक्त फिर आपसे पूछेंगे कि अब बताइए कि ये नई है या पुरानी है या एक हाइब्रिड शक्ल है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। सोलंकी साहब, नाजरीन आपकी भी शुक्रिया। खुदा हाफिज।